رات کو سونے سے پہلے صرف 11 مرتبہ یہ ایک سورت پڑھ لیں۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بھرا ہوا بیگ دینے آ جائیں گے۔ اگر جھوٹ لگتا ہے تو آج ہی آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا ہے کہ جس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ اگر اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، اور جو بھی حاجت ہوگی ایک ہی دن میں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی آپ کو کچھ زیادہ بڑے وظیفے بتاتا ہوں۔ آج کا وظیفہ بھی نہایت مختصر سا مگر جامع وظیفہ ہے۔ عشاء کی بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ سب خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے آج تک اپنے اس چینل پر بے شمار وظائف آپ کو بتائے ہیں، لیکن یہ جو آج کا عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی ساری پریشانیوں کو جڑ سے ہی ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی چڑھا ہو، انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب ناظرین کرام خود بھی یہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے اور آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مہنگائی میں گھر کا کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور مہنگائی ایسی ہے کہ جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، ہر گھر میں دکھ تکلیف لازمی رہتے ہیں، تو ان کے بھی علاج کے لیے خرچہ چاہیے، اور یہ سب اخراجات انسان کو اپنا پیٹ کاٹ کر ہی پورے کرنے پڑتے ہیں۔ ہر انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے، اور انسان کو صرف اللہ کے ذکر میں ہی سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع ترین سورت ہے۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میں بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ اس سورت کی 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ صورت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر آخر میں دوبارہ سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ فقط اللہ تعالیٰ عالم، جب بھی دعا مانگے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت ہی غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔